بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: قل، کہہ دیجئے میرے نبی، ان کو بتلا دیجئے، انما حرم، یقیناً صرف حرام کیا ہے، ربی، میرے رب نے، الفواحش، بے حیائی کو۔ اے میرے نبی ان سے کہہ دیجئے میرے رب نے تو صرف بے حیائی کو حرام کیا ہے، ما ظہر منہا، جو اس میں سے ظاہر ہو، دکھتا ہو، یعنی سب کے سامنے کیا جائے، وما بطن، اور جو باطنی ہو، یعنی سب سے چھپ کر کیا جائے۔ یا یوں سمجھ لیجئے کہ اندرونی ہماری غلطیاں اور اندرونی روح کی اور بیرونی جسم کی، اور اس طرح بھی اندرونی چھپ کر اور بیرونی لوگوں کے سامنے بھی، اس کا یہ بھی مطلب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی فواحش، بے حیائی سے منع کیا ہے۔ اے میرے نبی ان سے بتلا دیجئے، انہیں کہہ دیجئے میرے رب نے تو صرف بے حیائی کو، ظاہری باطنی بے حیائی کو حرام کیا ہے، اور والبغی بغیر الحق، والبغی، والاسم، اور گناہ کو، اسم کا مطلب اور گناہ کو۔ پہلی بات الفواحش، دوسری بات والاسم۔ یہ جو ہے نا ما ظہر منہا وما بطن، یہ فواحش کی وضاحت ہے، یعنی کہ دو طرح کی بے حیائی ہوتی ہے، ظاہری اور باطنی۔ ہاں جی، اور آگے ہے والاسم، اور گناہ سے اللہ نے منع کیا، یعنی حرم والاسم۔ اور اللہ نے کس چیز کو حرام کیا؟ گناہ کو۔ گناہ کیا ہے؟ ما حاک فی صدرک، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو تیرے سینے میں کھٹکا پیدا کرے نا، وہ گناہ ہے۔ کیا کھٹکا پیدا کرے کہ اس کو لوگ نہ دیکھ لیں مجھے کرتے ہوئے، تو سمجھ لیجئے وہ گناہ ہے، اس کو اللہ نے حرام کیا ہے۔ والبغی، اور ظلم کو، بغیر الحق، جو حق کے بغیر کیا جاتا ہے، جس کا کوئی جواز ہی نہیں ہے، اس ظلم کو حرام قرار دیا ہے اللہ رب العزت نے۔ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ، اور اس بات کو بھی حرام کیا کہ تم شرک کرو اللہ کے ساتھ، ما لم ينزل، جس کی نازل ہی نہیں ہوئی کوئی بھی، اس کے مطابق یا اس کے لیے، سلطانہ، دلیل۔ وما لم ينزل، کوئی بھی جس کی نازل نہیں ہوئی، بھی، اس کی یا جس کی کہہ لیں، سلطانہ، کوئی دلیل، یعنی اللہ نے اس شرک کو حرام قرار دیا ہے جو تم اللہ کے ساتھ کرتے ہو، جس کی کوئی تمہارے پاس دلیل موجود نہیں ہے کرنے کی۔ وَأَن تَقُولُوا، اور یہ بات بھی حرام کر دی کہ تم کہو اللہ پر، علی اللہ، اللہ پر، ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں تو حرام نہیں کی جس کا فائدہ ہے، جو اچھی ہیں، یعنی تم کہتے ہو کہ لباس اللہ نے حرام کیا ہے، وہ بھی طواف کرتے ہوئے ہے، یہ ننگے ہو کر طواف کرنا، یا پھر حلال چیزوں کو حرام کر دیا ہے، یا پھر یہ اونٹنی، یہ گائے، یہ فلا چیز حرام اس لیے ہے کہ یہ بتوں کے نام پر ہے، یہ مردوں کے لیے جائز ہے، یہ عورتوں کے لیے جائز نہیں ہے، بس تم مردہ کھا سکتے ہو۔ ایسی چیزیں اللہ نے کوئی وضاحت نہیں کی۔ جو پاکیزہ اور اچھی چیزیں ہیں وہ سب کے لیے حلال ہیں، اور وہ سب کی سب حلال ہیں جن کے فائدے ہیں اور اچھی ہیں۔ اللہ تو صرف ایسی چیزوں کو حرام کرتا ہے جو اللہ نے وضاحت دے دی۔ کھانے کے بارے میں بھی وہ سور کا گوشت اور خون، اس طرح کی چیزیں بتائی نا اللہ نے نہیں کھانی۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتلانے کی یہ کہ تمہیں اللہ نے یہ جو تمہارے پریکٹیکل عمل ہے نا، یہ تمہارے دل کے اندر جو سوچتے ہو اور پھر ان کو کرتے ہو، تمہارے افعال بنتے ہیں، وہ اللہ نے ایسا کرنے کا تو حکم نہیں دیا کہ تم شرک کرو، اللہ پر جھوٹ بولو، اور پھر تم بغیر لباس کے اللہ کے گھر کا طواف کرو اور اسے تقویٰ سمجھو، پھر بھی کہو، اور ساتھ ہی ساتھ ایسا بھی کہ اس دور میں کتنے گناہ کیے جا رہے تھے، سب کو وہ لوگ جائز سمجھ رہے تھے،
ہے ایک عورت کے پاس اتنے زیادہ آدمی آتے تھے، استغفراللہ معاذ اللہ، وہ ہر ایک کو آنے دیتی، اور جب اس کے پاس بچہ پیدا ہوتا تو وہ کہتی کہ یہ فلاں کا بچہ ہے، جس کے مرضی نام لگا دیتی، تو وہ بچہ اسے لینا پڑتا تھا، اور اس کو وہ جائز سمجھتے تھے، ہر برے کام کو جائز سمجھا ہوا۔ اللہ نے کہا نہیں، اللہ تو ایسے کاموں کی ہرگز اجازت نہیں دیتے نا، تو تم کیسے؟ اور اللہ نے کیا کہا، کن کن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے؟ بے حیائی کو، اور یہ واضح بے حیائی ہے، ہر بندہ ہے بے حیائی کو، ننگے چلنا بے حیائی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے، چاہے وہ اندرونی ہو، چاہے وہ بیرونی ہو، چاہے وہ سب کے سامنے ہو، چاہے وہ اکیلے میں ہو۔ تو ساتھ ہی اللہ کہتے ہیں والاسم، اور گناہ کو حرام، اور ہر وہ بات گناہ ہے جو تم سوچتے ہو کہ ایسا کرتے ہوئے ہمیں نہ کو دیکھ لیں، اور ہر وہ چیز جو کھٹکا پیدا کرے، ہمیں کو کرتے نہ دیکھے، وہ گناہ ہے اور وہ حرام ہے۔ گناہ کرنا اللہ نے حرام کرا دیا ہے، ہر بری بات گناہ ہے نا، ہر بری بات، ہر برا عقیدہ، ہر برا عمل سب حرام ہے، یہ گناہ ہے۔ والبغی بغیر الحق، حق کے علاوہ کچھ کہنا وہ ظلم ہے۔ اب ایک بندے کا تمہارے جھوٹ کی وجہ سے حق ہی مارا جائے، اور نہ حق، جس کا حق نہیں ہے اسے وہ مل جائے، تو اس سے بڑا کیا ظلم ہے؟ ویسے تو سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو اللہ پر ایسی بات کہے، جھوٹ باندھے، لیکن یہ بھی ظلم ہے، حق کے بغیر کچھ کہنا بھی۔ اگر کہنا تو سچ کو، نہیں تمہارے اندر سچ کی طاقت تو چپ رہو، جھوٹ تو کم از کم نہ کہو، ہے، لیکن ایسا چپ بھی نہیں رہنا چاہیے کہ اگر کوئی بتائے نا کہ واقعی اس میں یہ غلطی ہے تو بندہ چپ رہے، تو اس کا مطلب ہے بھی اس میں واقعی غلطی ہے، یا بندہ کہے کہ میں اس کو نہیں پتا تو کہے میں نہیں جانتا، جانتا ہے تو کہہ دے کہ اس کے اندر غلطی نہیں ہے، تم جھوٹ بول رہے ہو، اگر نہیں ہے تو اسے واضح کرے۔ اگر اس نے کسی کا مال نہیں کھایا تو بتائے کہ نہیں کھایا، اگر وہ اس کا اپنا ہی مال ہے تو بتائے کہ یہ اس کا اپنا مال ہے۔ اگر وہ چپ رہے گا یا وہ اس کے لیے جھوٹ بولے گا تو اس کا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا، ظلم ہے یہ۔ اللہ نے کہا کہ یہ بھی حرام کیا ہے، تیرے رب نے وہ چیزیں حرام کی ہیں جو بری ہیں، اور آگے کیا حرام کیا؟ وَأَن تُشْرِكُوا، کہ تم شرک کرو اللہ کے ساتھ، جس کے اللہ نے کوئی دلیل نہیں نازل کی۔ اللہ نے تو نہیں کہا نا شرک کرو، اللہ نے تو نہیں نہ کہا کسی ایسی چیز سے اپنی خواہشات مانگو جو تمہیں دے نہیں سکتی، یا میری مخلوق ہے وہ، یا تم اس کو سجدہ کرو مجھے چھوڑ کر، جس کے سجدہ لائق ہی نہیں، جس کو سجدہ کرنے کا میں نے حکم ہی نہیں دیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ تم، جس نے تجھے بنایا ہے وہ تیرا مالک ہے، اس کو ہی تو سر جھکا، اسی عبادت کر، اور اس سے بڑا کوئی مشکل کشا نہیں ہے، وہ زندہ ہے، قائم رہنے والا ہے اور جاگنے والا، کبھی سونے والا نہیں، اور وہ دور نہیں، وہ نزدیک ہے، جس میں یہ ساری خوبیاں ہوں گی تو وہ آل ٹائم آپ کے مسائل سنے گا نا، کبھی غافل تو نہیں ہے نا تم سے، اور وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر بھی ہے، وہ ہر مسئلہ حل کر دے گا۔ اللہ کہتے ہیں جو میں ہوں کوئی اور نہیں، جو میں کر سکتا ہوں تم وہ چیزیں کسی اور سے طلب کرو تو یہ شرک ہے، جو عبادت میرے لائق ہے تم کسی کو کرو گے تو وہ شرک ہے۔ بچے میں دیتا ہوں، میں چاہوں تو بیٹے کو بیٹی بنا دوں، بیٹی کو بیٹا بنا دوں، کسی کو دوں کسی کو نہ ہی دوں، لیکن تم کہتے ہو کہ مجھے فلاں نے دے دیا ہے، بت پرست کہتے ہیں ہمیں بتوں نے دے دیا ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی اولاد نہیں دے سکتا، اللہ کے علاوہ کوئی رزق نہیں دے سکتا، ہاں البتہ کوئی نیک لوگ ہیں نا، ان سے جا کے کہیں کہ اللہ سے دعا کریں، تو انہوں نے بھی تو اللہ سے کرنی ہے نا، اللہ دے، آپ دعا کریں تو انہیں دعا کرنی چاہیے، اللہ ایسے لوگوں کی دعا قبول کرتے ہیں جو اپنے ایسے بہن بھائیوں کے لیے دعا کرتے ہیں جو ان کے پاس نہیں ہے، غیر کی، غائب کے لیے دعا قبول ہوتی ہے، تو دعا کرنا کوئی بری بات نہیں، لیکن دعا کی آڑ میں یہ نہیں کہنا کہ آپ مجھے بیٹا دے دو، بیٹا تو اللہ نے دینا ہے نا، رزق تو اللہ نے دینا ہے نا، سجدہ تو ہم نے اللہ کو کرنا ہے، یہ ہے اللہ کہہ رہے ہیں اپنا عقیدہ پاک کر لو۔ اللہ نے پہلی بات کہی اپنی حیا درست کر لو، بے حیائی ختم کر دو،
परफेक्ट इंसान बनाया है इंसान को अल्लाह ने। अमली तौर पर कहा हर अंदरूनी बैरूनी बुराई बेहयाई को ख़त्म कर दो। अगली बात वल इस्मा, सब गुनाह छोड़ दो। आगे वाली बात वल बग़्य बिग़ैरिल हक़, बगैर हक़ के कुछ कहना छोड़ दो, यानी झूठ बोलना, किसी पर जुल्म करना, किसी के हक़ में झूठी गवाही देना, सब ऐसा छोड़ दो जिससे किसी का हक़ मारा जा रहा हो या किसी की इज्जत मारी जा रही हो। अब किसी बंदे की इज्जत दाव पे लगी है तो वो कह रहे हैं गवाही दे दो, आपको पता है कि मैंने ये गलती नहीं की तो आप बता दें, बजाय इसके कि आप ऊपर 1 2 4 और लगाएं और कहें वाकई ये इससे भी बुरी है। ये जुल्म होगा। अल्लाह ने कहा ये भी छोड़ दें और शिरक अपने अकीदे को पाक कर लें, जिसकी मैंने तस्रीह की है उसे समझें, अपने तरफ से कोई अकीदा ना बनाएं। और वन तक़ूलु अलल्लाहि मा ला तालमून, और ऐसी बातें जो अल्लाह ने नहीं कही, तुम्हें पता भी नहीं है, वो अल्लाह की तरफ मंसूब ना करो। अगर एक बंदा इस आयत के ऊपर अमल कर लेता है, यकीन माने उसकी इतनी ज़िंदगी सीधी हो जाती है, वो मुकम्मल। अब खुद सोचें, पहली बात ये है, अल्लाह कहते बेहया। हदीस में आता है कि जिसमें हया ना रहे वो जो मर्जी करे। हया इतनी बड़ी चीज़ है कि इंसान को नेकियों की तरफ प्रमोट करती है, और बेहयाई इतनी बुरी चीज़ है कि जब बेहयाई इंसान में आ जाती है तो वो बुराइयों की तरफ प्रमोट करती है, बुराइयां जन्म लेती हैं, और उसमें बेहयाई में रहते हुए जो नेकी है ना उसका मज़ा ही ख़त्म हो जाता है, उसका कोई जायका ही नहीं रहता। अल्लाह ताला की कुरान की इस आयत पर आप अहद कर लें कि आज हमने अमल करना है, करेंगे ना इंशाअल्लाह, तो आप अपने आप को एक परफेक्ट मुसलमान समझेंगे, पाएंगे अपने आप को इंशाअल्लाह। पहली बात बेहयाई ख़त्म कर देनी, चाहे वो किसी के सामने है चाहे वो अकेले में है। इसके अलावा हमारी सोच अंदर हमारी रूह में है या फिर बैरूनी नज़र आने वाले हमारे जिस्म में है, सबको छोड़ देना है। अंदर की बेहयाई क्या है? बुरी सोच, या फिर अपने साथ प्रैक्टिकल कुछ मतलब के अंदर की सोच के मुताबिक कर गुजरना। वो जो प्रैक्टिकल करना है ये वो जिस्म है, जैसे जिस्म के ऊपर बेहयाई नज़र आती है और अंदर रूह के अंदर जो छुपी हुई सोच है वो नज़र नहीं आती। इंसान जो सोचता है उसके मुताबिक जिस्मानी तौर पर अमल करता है, ये दोनों चीज़ें मिलकर मुकम्मल बेहयाई बन जाती हैं। यानी अल्लाह कह रहे हैं कि यहाँ तुम अपनी अंदरूनी और बैरूनी तमाम बेहयाइयों को छोड़ दो। शैतान ने सबसे पहला वार आदम पर क्या, हज़रत आदम पर क्या किया था? बेहयाई का दाना खिलाया। सबसे पहला जो अल्लाह ताला ने उतारा वो लिबास था जन्नत का, और आज भी ये बेहयाई पर उकसाता है ताकि दूसरी बुराइयां अंदर जल्दी आ जाएंगी। जब बंदा बेहया हो जाता है ना, बेबाक सा हो जाता है बुराइयों में, वो बेडर बेखौफ होकर तमाम बुराइयां करने लगता है, जैसे उसे तो कोई ना मिल गया है, लाइसेंस मिल गया बुराइयों का, वो कर सकता है। अस्तगफिरुल्लाह माज़ल्लाह। इसीलिए कहा बेहयाई से बाज आ जाएं। बहुत सारी ऐसी गलतियां इंसान बेहयाई पे उतर आए तो करता है जो कि वो नहीं करता था। कुछ लोग उसे बेहया कहकर भी इस बात पर आमादा कर देते हैं कि जो नेकियां वो छोड़ दे और बुराइयां करने लग जा। बेहयाई जो है वो हर तरह से बेबरकती है, हर तरह से नुकसान है, हर तरह से घाटे का सौदा है, हर तरह से पस्ती शुरू हो जाती है बंदे की। अगली बात कहा कि गुनाह छोड़ दो। अल्लाह, ये हम क्यों दोबारा बात दोहरा रहे हैं? इसलिए कि ये बातें याद रखनी है, हमने अब प्रैक्टिकल अमल करना है ना। पहली बात बेहयाई छोड़नी है, दूसरी बात क्या है? वल इस्मा, गुनाह हराम है, उसे छोड़ना है। अल्लाह ने हराम किया, और गुनाह है क्या? काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलिस्म मा कफ़ी सदरिक, गुनाह वो है जो तेरे दिल में खटका पैदा करे कि ये करते हुए मुझे कोई देख ना पाए। अगली बात वल बग़्य बिग़ैरिल हक़, हक़ के अलावा कुछ कहना, ये क्या है? जुल्म है, ये भी छोड़ दें। आज के बाद हम क्या कहेंगे? हक़ ही कहेंगे, हक़ के अलावा कुछ भी
نہیں کہیں گے، جھوٹ نہیں کہیں گے، من گڑت بات نہیں کریں گے، یا خود سے تھوڑی بات کو بڑھائیں گے نہیں، صرف اور صرف کیا کہیں گے؟ حق، یا جو ہمیں معلوم ہے اس کے علاوہ ہم کچھ اور بنا دیں، یہ سب بغیر حق ہے اور ظلم ہے۔ اور اگلی بات اللہ نے کہا اپنا عقیدہ پاک کر لو، شرک نہیں کرنا۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں نا کہ وَلَا تُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ شرک جو ہے وہ ان الشرک لظلم، شرک ہے بڑا، شرک ہے گناہ بڑا، ظلم عظیمہ، ظلم بڑا ہے۔ یہ ظلم کا مطلب سب سے بڑا گناہ، اونچا گناہ، استغفر اللہ، کبیرہ گناہ۔ اللہ کہتے ہیں اور پھر اس کی عقل مندوں کو سوچ آنی چاہیے، اس کی تو کوئی دلیل بھی نہیں ہے، کوئی کہہ ہی نہیں رہا کرنے کو، پھر کیوں کر رہے ہیں ہم؟ پھر اوپر سے ہم اس کو نیکی بھی مان رہے ہیں، وہ نیکی کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ نیکی کے نام پر شیطان تمہیں گناہ کروا رہا ہے، اور گناہ بھی کبیرہ، استغفر اللہ۔ اور اگلی بات اللہ کہہ رہے ہیں کسی کے ساتھ ناحق بات نہیں کرنی۔ اگلی آخری بات اللہ کہہ رہے ہیں اللہ پر کوئی ناحق بات نہیں کرنی، کسی کے سامنے بھی کہو کہ یہ اللہ نے کہا ہے، حالانکہ اللہ نے نہ کہا، ایسا کام نہیں کرنا۔